صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، سب کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھا جائے، جسمانی یا حیاتیات بائیولوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی جسم کے اندر دل کا بڑا مقام ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی، اسلامی نظریے کے اعتبار سے بھی دل کا بڑا مقام ہے۔ اس کو رئیس الاعضاء کہا گیا ہے، سارے اعضاء کا، ہمارے سارے باڈی کے پارٹس کا بادشاہ ہے۔ اس کے صحیح ہونے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے۔ تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں گی، تمہارے ہاتھ اور پیر صحیح کام کر رہے ہوں گے، تمہاری زبان صحیح بول رہی ہوگی، ذہن و دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا۔ لیکن دل اگر بگڑ گیا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھر گئی ہیں، تو پھر ہر چیز فسادی ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے ہاتھوں پیروں سے بھی، اس کی زبان سے بھی برائیاں ہی صادر ہونے لگ جائیں گی۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کے مدرسے میں خاص طور پر دل کی صفائی پر توجہ دی جاتی تھی، جس کو تزکیہ قلب کہا جاتا ہے، تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ صفائی، دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر آدمی کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں۔ اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر کا ہوتا ہے کبھی ادھر کا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ اور سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور دل میں آ رہا ہوتا ہے۔ قلب کہتے ہیں پلٹنے کی چیز کو۔ عربی میں جو پتا ہوا میں گرا ہوا ہوتا ہے، سوکھا پتا، اور دیکھیں ہوا میں وہ کتنے بار ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے، تو اسی طرح سے دل کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہواؤں کی طرح پتا جس طرح سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کا بھی معاملہ وہی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ دل تمہارے کنٹرول میں، تمہارے قابو میں؟ ان القلب بین اصبعی الرحمن، بے شک دل اللہ کی دو انگشت قدرت کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے رب تعالیٰ اسے گھما دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نمازوں میں دعا کرتے تھے تو ایک دعا حضور سے یہ بھی ثابت ہے، ہمیشہ میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا آپ بھی کیا کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ دلوں کو پھیرنے والے خدا، آج تو دل تیرا، آج تیری طرف سے دیا ہوا یہ دل اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، کیا پتا کل کا آنے والا دن اس دل کو کس طرف پھیر دے، آنے والے حادثات دل کے اندر کیا چیزیں پھیلا دیں، کیا چیزیں ڈال دیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی دین پر اور اپنی عبادت پر قائم رکھے۔ دوسری چیز یہ قلب کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ہاں، یہ دل کا اطمینان کہاں سے ہے؟ آج پتہ ہے آپ کو پورے ورلڈ میں، دنیا میں سب سے زیادہ کامن چیز جو بیماری ہے لوگوں کو، وہ دل کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ۔ اب اس کو بائیولوجی کے اعتبار سے بلڈ پریشر کہا جائے، بی پی کہا جائے کہ خون کا دوران، اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ دل سے ہی تو ہے۔ اس کو سائنسی نظریے سے دیکھنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر چکناہٹ زیادہ آ گئی، خون میں موٹاپا آ گیا ہے، بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں فلاں چیزیں۔ اس کو
بایولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے، لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا ہے، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی ہے، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت سے کرو کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے یہ داغ بڑھتے 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 پھر پورے دل کو کالا کر دیتے ہیں، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کی علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں، کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا، اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا یا پھر دنیاوی کسی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے، بھاری ہو جاتی ہے طبیعت۔ کچھ لوگوں کو گھروں میں طبیعت نہیں لگتی کہ بیٹھنے کا بھی من نہیں کر رہا، کھانے کا بھی من نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کر رہا۔ یہ بہت اپر لیول پر آ گئی چیز کہ اس کی دل کی بے قراری بہت بڑھ گئی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے ہم صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں جب جب کبھی کسی کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی، گھبراہٹ بڑھ جاتی تو وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں چلے جاتے، آستانوں پر چلے جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، پھر وہ اپنے دل کی پاکیزگی لے کر کے واپس لوٹتے۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے۔ کئی علاج ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم چل رہے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ ہے،
نجاست پیشاب پخانہ کسی بھی چیز کی غلاظت لگی ہو تو اس کو پاک کرنے دھلنے کا طریقہ ہے. کپڑے کو 3 بار دھو اور 3 بار نچوڑو، اچھے سے سکھاؤ، کپڑا پاک ہو جائے. برتن میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. اگر پانی کی بالٹی میں کوئی نجاست گر گئی اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. فقہ میں سب کے کنویں میں نجاست گر گئی، کنواں تھا اس میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری کتا جو بھی جس سائز کا ہے اس کے سب کے مسئلے موجود ہیں. کتنے ڈول پانی نکالنے پر یہ پانی پاک ہو جائے گا. زمین کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. زمین پر اگر نجاست لگی، مثال کے طور پر کسی جانور نے لید کر دیا، گوبر کر دیا، اب نجاست تو لگی ہے، اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو فقہ کا قانون ہے کہ زور بارش ہو جائے یا آپ تیزی سے اس پر پانی بہاؤ اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے، زمین سوکھ گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی، کیونکہ اب اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا. زمین تو جہاں ہے وہی. تو اس کا قانون یہ ہے کہ تیز بارش ہو گئی اور تیز دھوپ پڑ گئی، سوکھ گئی زمین تو پاک ہو گئی. بارش نہیں ہے تو تیز پانی مار دیا اور اس کے بعد دھوپ لگنا ضروری ہے، تیز دھوپ اس کو لگی ہو تو زمین پاک ہو گئی. تو یہ نجاستوں سے پاک کرنے کے طریقے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دل پر نجاست لگی ہو یہ کیسے پاک کیا جائے؟ گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اس میں نہ جانے لالچ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں بھر گئی ہوں. یہ نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں دل کو پاک کرنے کا طریقہ ویسی ہی ہے جیسے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. زمین کو پاک کرنے کے لیے تیز بارش کا ہو جانا اور تیز دھوپ کا پڑ جانا کافی ہوتا ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے. دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر الہی کی بارش ہونا چاہیے اور کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ پڑنی چاہیے، دل پاک ہو جاتا ہے. ذکر الہی کی بارش ہو تو پانی کی طرح اس کو دھل دیتا ہے، اور اس کے بعد کسی شیخ کامل اللہ والے کی نظر اس پر پڑے تو پھر اس کا دل اسی طرح سے سوکھ کر کے پاک ہو جاتا ہے جیسے زمین پاک ہو گئی. آج ہمارے لیے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اپنا وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نہیں نکال پاتے، ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں رہ گیا. ہاں اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو پھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، ڈاکٹرز کے پاس علاج کرائیں گے. میرے عزیزو یہ بے چینی اور بے قراری اور گھبراہٹ کا علاج ان کے پاس بھی نہیں. وہ ڈاکٹرز زیادہ سے زیادہ آپ کو نیند کی گولیاں دے سکتے ہیں ڈپریشن کم کرنے کے لیے، سٹریس کم کرنے کے لیے. آپ اچھے سے سو، گھنٹوں سوتے رہو. کسی کو سلا دینا یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. اور کچھ تو ڈاکٹرز کے پاس جا کر ڈپریشن کا علاج گولیوں سے لے کر کے آ گئے، اور کچھ اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے سگریٹ پینے لگ گئے، اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے وہ بیڑی گٹکا کھانے لگ گئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ڈپریشن ہوگا، ٹینشن ہوگا، سگریٹ پھونکوں گا تو ٹینشن فری. اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کچھ لوگ شراب کی طرف چلے گئے، اس سے آگے قدم بڑھ کر کے چرس، افیون، گانجا اس پر چلے گئے. ان سب سے پوچھو تو ایک ہی جواب دیتے ہیں، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں یہ لے کر کے. سگریٹ والا بھی، شراب والا بھی، چرس گانجے والا بھی، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لینے کے بعد ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. اس کے بعد نشہ اترنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس طرح سے ہے کھجلی کی بیماری، جب تک کھجاتے رہو اچھا لگے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جائے، چمڑی چھل جائے. گناہوں کا یہی معاملہ ہے، کرنے کے وقت تھوڑی سی لذت، لیکن وہ بڑے داغ دھبے چھوڑ جاتے ہیں، بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے. میں نے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو نشہ نہیں دیا گیا، جو نشہ کے ایڈکٹ تھے، ان کو اگر اچانک روک دیا گیا تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ایسے مارتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چاقو آ جائے تو کسی کو مار بھی ڈالیں، ان کے پاس جو کچھ بھی آ جائے وہ سامنے والے کو قتل بھی کر دیں اپنے نشہ کے لیے. وجہ کیا ہے؟ دل کو اتنا بے چین اور بے قرار کر دیا انہوں نے دنیاوی یہ غلاظتوں سے علاج کرنے کے چکر میں کہ وہ دل کی بے چینی ہائی لیول پر بڑھ گئی. دل کی بے چینی اور بے قراری نشہ سے صحیح نہیں ہوتی،
دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ رحمان کا بنایا ہوا ہے، علاج بھی اسی کے ذکر سے ممکن ہے، اللہ ہی کے نام سے یہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ، توجہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اتنا معظم، اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے کروڑوں مسلمان پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے آ کر طواف کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہے تو کعبہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے کعبہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است، لیکن دل جو ہے مومن کا دل، اللہ کے رسول نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، دل تو رب ذوالجلال نے بنایا۔ تو کہا ہے مولانا روم نے کہ کعبے سے بھی افضل ہے مومن کا دل، کعبے کی بے حرمتی اس سے بڑھ کر کے مومن کے دل کی بے حرمتی ہے، مومن کے دل کا مقام اور بھی بلند کیا گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر، دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا، تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتا ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا، دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی، ایک مرغی کٹی دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے امت کے ساتھ یہ نہیں، بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو
تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چھل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑخانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونیٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے، آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپیں لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک۔ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا۔ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، اپنے تو اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے، ہاں پنڈتوں نے بھی لکھا ہے۔ اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا۔ عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے۔ یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا۔ یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا، کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد، اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی
آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہیں، ہندوستان کے اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے۔ سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی۔ صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا۔ ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں، اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا، کارنامہ نہ صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا۔ کارنامے نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے، قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے۔ لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے۔ کس نے اس دنیا میں تمہیں ملوث کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے پر لے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جس نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، یہ وہ قوم ہے جس نے افریقہ کی جنگلوں میں بھی اذانیں دی تھی، یہ وہ قوم ہے جس نے یورپ کے کلیساؤں میں کلمہ توحید کو بلند کیا تھا۔ لیکن آج اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے۔ سمجھ جاؤ میرے عزیزو، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے۔ ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے۔
اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو۔ اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے۔ آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا۔
کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا. جہاں دیکھو پروگرام، جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں. میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے. بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے. اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے. ہر چیز کا سوال ہوگا. اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی. ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر. میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج. ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں. ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب. ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے. ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی. صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے. تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا. یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے. حقیقت میں یہی امت کا کام ہے. عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں. کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو،
कचरा भी गिरा हो तो आदमी सोचने लग जाता है किस चीज को रोकूं, पानी को रोकूं, गैस को रोकूं, आग को रोकूं, कचरा उठाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आता। ये हालात आज हमारे साथ ऐसे ही हो गए, हम किन किन चीजों का मुकाबला करें समझ में नहीं आता। और फिर उस पर मजीद जब हम अपनी कौम की तरफ देखते हैं, ये तो गेम चलाते हुए मजे से बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है इन्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं। शायर ने कहा था जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, उठो वो गरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, बस वक्त का एहसास तुम्हारे अंदर आ जाए, जाया न करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं। आप ये सोचते हैं बहुत सारे नौजवान खाली फालतू इसीलिए बैठे हुए, मेरे स्टेटस के मुताबिक काम नहीं मिलता, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे काम नहीं मिलता, बर्बाद किए जा रहे हैं अपनी जिंदगी, लोगों पर बोझ बने हुए हैं। मैं उनके बारे में बताता हूं। सैयदुल अंबिया रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर वो चाहें तो रोजाना उनके घर जन्नत का दस्तरखान उतरे, अगर वो चाहें तो सोने और चांदी के महल्लात में जिंदगी गुजारें। लेकिन जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए, देखा हसनैन करीमैन ताक में दुबके हुए बैठे, पेट पीठ से लगा हुआ है, आंखें अंदर है, हजरत फातिमा भी बैठी हुई, आवाज किसी की नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फातिमा क्या हाल है, घर में खामोशी क्यों है? सैयदा कायनात ने कहा अब्बा जान पिछले 4 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अभी बुलाता हूं जिब्राइल को, अभी दस्तरखान लाओ, अभी मेरे घर के खाने के इंतजामात करो। चाहते तो हुजूर ऑर्डर दे देते, सारी नियामतें आ जाती, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया सुनो। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कहते फातिमा इंतजार करो, तुम्हारा बाबा जाएगा, यानी खुद अपने बारे में कहते मैं जाता हूं, देखता हूं कोई मजदूरी मिल जाए, मैं काम करके अपने बच्चों को खाना लेकर के आऊंगा, काम करके खाना लाऊंगा, मांग करके नहीं। हुजूर रहमत आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, जिनके कदमों का बोसा जिब्राइल अमीन लेते हो, वो चल करके मदीने के बाहर आए। गर्मी की तपिश अलग है, धूप है, बाहर आए, एक बगीचा था जिसमें माली काम कर रहा था, बागबान। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर पूछते हैं तेरे बगीचे में कोई काम करने के लिए है, काम मिल सकता है? उसने कहा हां काम मिल सकता है, आओ मेरे बगीचे में कुआं है, डोल डालो, पानी उठाओ, एक दरख्त को पानी डाल देना, बदले में 2 खजूरें दूंगा, उजरत सिर्फ 2 खजूरें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे मंजूर है। गए और जाकर अपने हाथ से रस्सी लेकर डोल कुएं में डाला, पानी खींचते थे, जब डोल भर कर आता अपने कंधे पर उठाते और दरख्त पर ले जाकर पानी डालकर आते। एक दरख्त पर एक मटका, एक डोल पानी डाला तो मालिक ने 2 खजूरें दी, बागीचे के माली ने 2 खजूरें दी। दूसरा डोल उठाया, फिर खजूरें मिली, तीसरा डोल उठाया, 6 खजूरें ली। चौथा डोल हुजूर ने डाला था कि रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। बागीचे का मालिक ये देखता है, वो पहचानता नहीं था, गुस्से में आते ही सीधे हुजूर पर हाथ उठा दिया, कहा कि तुम्हें काम नहीं आता, मेरी रस्सी तोड़ दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पलट कर कुछ नहीं कहा। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। वो 6 खजूरें लेकर के वापस मदीने आए, कहा फातिमा कहां है बच्चे, कहां है? यही 6 खजूरें हुजूर ने लाकर अपने मुंह से चबाकर उन बच्चों के मुंह में डाला और कहा आज तक रुए जमीन पर कोई नबी ऐसा नहीं आया, 1,24,000 कमोबेश नबियों में हर नबी ने अपने हाथों की कमाई खाई है, अपने अमल की कमाई खाई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब
وہ مالک کل ہے، بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری